انہوں نے عملی جامہ پہنا ہوا ہے اور ایک مسلمان ہے. کہ مسلمان خالی بولتے ہیں کہ نام بھی جان بھی میں تو دے دوں، خدا کی قسم کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے. جان دینے کی خالی بات کرتے ہیں، باقی ایسا بھاگیں گے جوتے چپل چھوڑ کر کے پیچھے مڑ کے بھی شاید نہیں دیکھیں گے. ایسے کمزور ہو گئے مسلمان. چوٹ کر رہا ہوں. آپ کی باتیں سن کر ہمارے اسلامی بھائی نے بابا داڑھی بڑھانے کی بری داڑھی رکھنے کی نیت کر لی ہے. سبحان اللہ. دیکھو تیر ادھر لگ گیا، میں تو ادھر تیر لگا رہا تھا ٹیلی فون والے کو. اب آپ جہاں بھی لگائے تیر لگتا نشانے پر ہی ہے. تو یہ کہ یہ غیرت کی بات ہے، مروت کی بات ہے کہ کافر اپنے پیشوا کی بات مان کر کہیں کا بال نہ مڈوائے، وہ داڑیاں رکھے، پگڑیاں پہنے، اور ہم اپنے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نقل کریں، ان کی سنت اپنائیں، تو ہمارے کلمہ پڑھنے والے ہم کو سمجھانا شروع کر دیں کہ یہ حالات یوں ہیں، حالات یوں ہیں. تو بھائی تو میں نے تو بہت پہلے کہا ہوا ہے کہ جو اس معاشرے کے پیچھے چلے وہ مرد نہیں ہے، اس معاشرے کو جو اپنے پیچھے چلا ہے وہ مرد ہے. یار یہ معاشرہ تو بولتا ہے نائٹ کلب میں چلو، یہ تو بولتا ہے سنیما گھر میں چلو. یار چھوڑو، کیا مولوی بن گئے ہو یار، کبھی تھوڑا رقص بھی دیکھ لیا کرو یار. کیا تم خشک ہو یار، کوئی گانے بھی سن لیا کرو. تو ان کی مانے ہم اگر یہ انہی حالات کے پیچھے چلتے رہے تو یہ حالات اگر تبدیلی کی طرف نہیں جائیں گے تو حالات جائیں گے کہاں؟ یہ حالات لے جا رہے ہیں کافروں کے قدموں میں ان کو، ایسی سوچ والوں کو کہ ابھی 40 قدم تک دور نظر آئے. اب یہ انہوں نے مطلب فلسفہ اس میں ان کو بیچاروں کو، یہ اسلامی بھائی جنہوں نے یہ فریاد کی نا، یہ صحیح ہے، یہ شاید کنفیوز ہو گئی ہے. تو ایسا کنفیوز نہ ہوا کریں. ایک مٹھی داڑھی کے اوپر تو سینکڑوں فقہاء کرام کے اقوال مل جائیں گے. اس کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بلا جھجک آپ لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ، یہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ایک رسالہ ہے جو داڑھی پر ہے. اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی ایک مٹھی واجب ہے، اس پر اتنے دلائل قائم کیے فقہاء کرام کے کہ آپ اس میں جو بھی حوالے ہیں آپ اصل کتابوں سے ملا لو. میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی؟ کیا نعوذ باللہ اتنی تھی؟ بہت بھری ہوئی داڑھی تھی. الحمدللہ. داڑھی تو پہلے مرد کا شعار سمجھا جاتا تھا. اب یہ مطلب یہ ہے کہ ان کو فقہاء کرام نے زنخے زنانے نام مرد لکھا ہے. وہ داڑیاں منڈاتے اور چھٹیاں کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، یہ ڈر لگ رہا ہے بولتے ہوئے. تو وہ مردوں کی نشانی مانی جاتی تھی داڑھی. جن کی قدرتی داڑھی نہیں ہوتی تھی بڑے ہونے کے باوجود وہ بہت پریشان دیتے تھے کہ کسی طرح ہماری داڑھی آ جائے. اور یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم کو اتنے خرچ کرنے پر بھی داڑھی کہیں سے مول ملتی ہو تو ہم خرید کر بھی لگا لیں، کہ اپنے فلاں بزرگ کو داڑھی لگوا دیں. احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے تابعی گزرے، ان کی بھی غالباً خلقتاً داڑھی مبارک نہیں تھی. تو اور پاؤں میں بھی آپ کے غالباً لنگڑا پن تھا. تو یعنی کہ جو ان کے عقیدت مند تھے وہ ان کے پاؤں کے لنگڑا پن کو عیب خیال نہیں کرتے تھے. داڑھی نہ ہونے پر بس وہ دل جلاتے تھے کہ ہم کو اگر اتنے میں بھی داڑھی مل گئی تو ہم خرید کے ہمارے حضرت کو داڑھی لگوا دیں. یعنی کہ ایک جذبہ لگوا دیں. اور یہاں تو پیسے دے کر داڑھی مونڈتے. کیسا نازک دور آ گیا. تو ان کو تو ہمیں مزید دین کی طرف لانا ہے نا، کہ ان کو مطلب ماڈرن بنانا ہے. تو یعنی کہ یہ جب یہ کرتے اور یہ جب ریٹائر ہو جائیں گے امام چھوڑ دیں گے تو پھر پینٹ شرٹ، پھر شرٹ بھی پھر گلے میں پھندا. اپنے امامے والے اور مدنی حلیے والے ہی الحمدللہ صحیح ہیں. اور ہمارا مدنی حلیہ شریعت سے نہیں ٹکراتا. الحمدللہ. ہمارے مسلمان بیچارے بس جو یہ کریں وہ کرنا ہے. انگلش سسٹم، امریکن سسٹم، اس طرح کے ہمارے ہاں تو یہ باقاعدہ اصطلاحیں بنی ہوئی ہیں، کوڈ بنے ہوئے ہیں. تو افسوس کہ ہمارے ہاں یہ چیز رائج ہو گئی. بڑا تعجب ہو رہا ہوگا لوگوں کو، یار یہ کیا بول رہا ہے.
بڑے بڑے افسر یہ وہ سب باندھ رہے. تو یہ افسر کو علماء تھوڑی ہوتے ہیں یار، یہ کوئی مشائخ تھوڑی ہوتے ہیں، یہ کوئی مجتہد تھوڑی ہوتے ہیں، کوئی مفتی تھوڑی ہوتے ہیں. تو بیچارہ عوام میں سے افسر بنتے ہیں. تو ان کی دنیاوی تعلیم ہوتی ہے. دنیاوی تعلیم اسلامی تعلیم کے آگے کیا ہے؟ مطلب آپ کسی بھی افسر کو، بہت مشکل ہے، ایسے افسر بہت کم ملیں گے جن کو دین کی صحیح معلومات ہوں گے، انکار نہیں ہے، لیکن کم. کہ نماز کے فرض پوچھو ان کو، جنازے کی دعا سن لو ان سے، وضو کا صحیح طریقہ سن لو، غسل میت کس کس کو آتا ہے اگر اب بھی پوچھوں تو شاید بھاؤ پتہ چل جائے سب کو، جو بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے. اب یہ تو چیزیں اپنے کو آتی نہیں ہے، خالی ہوشیاریاں کرنی ہے. یہ ٹائی کے بارے میں اس نے یوں بول دیا، تو پتلون کے بارے میں یوں بول دیا. مسلمان کو اپنا انداز خلاص. کیا کوئی ایسا غیر مسلم آپ نے دیکھا جو آپ سے متاثر ہو کر امامہ باندھ لے، تو داڑھی رکھ لے، تو زلفیں رکھ لے، تو مدنی حلیہ اور سفید چادر؟ یہ کبھی دیکھا کسی غیر مسلم کو کہ کسی کافر نے مسلمان کا حلیہ اپنایا کہ یار تم لوگوں کا حلیہ مجھے پسند ہے؟ آپ ساری زمین کھنگال ڈالو تو ایک بھی نہیں لا سکتے. تو ایسے مسلمان دیکھیں جو کافروں کے حلیہ بناتے ہیں، ان جیسوں کے لباس پہنتے ہیں، ان جیسے طور طریقے اپناتے، دیکھیں ایسے مسلمان؟ دیکھیں نا، کروڑوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے مسلمان. تو آپ بتائیے بے عقلی ہماری، بے وقوفی ہماری، نادانی ہماری یا نہیں ہے؟ ٹائی پہننا ان کا طریقہ، ہمارا طریقہ ہے. پینٹ شرٹ یہ لوگ پہنتے تھے یا ہم پہنتے تھے؟ تو اب ان کے سارے طریقے اپنا لیے، انہوں نے ہمارا ایک بھی طریقہ اپنا نہیں اپنایا. اور کوئی دل جلا مسلمان ہم کو یہ وضاحت کرتا ہے کہ بھائی یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے اسلامی طریقے نہیں ہے، تمہاری تہذیب نہیں ہے، یہ دشمنان اسلام نے تم پر مسلط کیا، تو تم کو خراب لگتا ہے. تو تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ دشمنوں نے تمہارے دلوں پر بھی قبضہ کیا ہے کہ تمہارا مسلمان بھائی تم کو اچھا نہیں لگتا، کافر اچھا لگتا ہے، غیر مسلم اچھا لگتا ہے. تو اب جب ایسا موقع ہے تو بس پھر امت پر رو ہی سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں. جب ایسے حالات ہو جائیں کہ جو حقیقی اسلامی بات ہے وہ بھی ہضم نہیں ہو رہی، کہ اس نے یوں کہے کو بول دیا، یہ ٹائی کو یوں کہے کو بول دیا. تو ٹائی کسی نبی نے پہنی تھی کیا؟ کسی صحابی نے پہنی تھی بھائی؟ کیا اب بھی علماء اور مشائخ اور جو نیک بندے اللہ کے پہنتے ہیں کیا ٹائیاں؟ تو اگر ٹائی کو میں نے غلط بول دیا تو کیا بولا؟ میں نے اندھے کو اندھا بول دیا تو کیا غلط کیا یار؟ کیوں ناراض ہوتے ہو؟ ٹائی جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اب آپ پہنتے ہو، فلاں افسر پہنتا ہے، یا فلاں وزیر پہنتا ہے، وزیر اعظم پہنتا ہے، صدر پہنتا، تو میں کیا کروں یار؟ میں نے تو سبز گنبد والے کا کلمہ پڑھا ہے. تو انہوں نے جو کیا ان کی آپ مجھے دلیل دو نا، ہے نا، ان کی مثال دو. انہوں نے فرمایا صحابی کا نجوم ہے بھی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو کسی صحابی کی مثال دو نا. میں تو مسلمان ہوں نا، تو میں تو ان کی مثال لوں گا نا. میں کسی دنیاوی افسر یا کسی بڑے کی تو نہیں لوں گا نا مثال. آپ دو گے یا میرے کو مارو گے، بند کر دو گے، فائر کروا دو گے، یہی کر سکتے ہو. اور کر کیا سکتے ہو؟ میرا ایمان کون لے سکتا ہے؟ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا. تو اب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. تو اسلام کی بات تو کریں گے نا یار، کیا کریں؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 92 93 اور 94. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت عالم شریعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان
میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، موسیٰ